سچا سمجھ کر اس کی بات پر یقین کرنا، یہ ایمان کے لغوی معنی ہے۔ اور ایمان کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو ہمارے پاس جو احکامات لائے ہیں، جو کچھ لائے ہیں، جو کچھ پیغام لائے ہیں اور قطعی طور پر ہمیں پہنچا ہو، تو اس کی تصدیق کرنا، اس کو حق ماننا اور اس کو حق جاننا اور ماننا۔ ایک ہے جاننا، ایک ہے ماننا، تو دونوں، یہ حق اس کو جانے بھی اور پھر مانے بھی، یہ ہے ایمان۔ ایمان کا یہ اصطلاحی معنی ہے۔ اور یہ اقرار باللسان جو ہے نا، ایمان کا اقرار کرنا زبان پر، تو یہ تصدیق قلبی کی علامت ہے۔ اقرار باللسان جو ہے، ایمان تو صرف عبارت ہے تصدیق قلبی سے، لیکن اقرار باللسان جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے، کہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ ایمان والا ہے یا نہیں، تو اس کا پتہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں اور یوم آخر یعنی قیامت کے دن کو حق جانو اور حق مانو۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کو حق مانو، اللہ پر ایمان رکھو، یعنی اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ اللہ کو مانو۔ وہ ذات جو واجب الوجود ہے، جس نے پوری کائنات کی تخلیق بھی کی اور اب بھی کائنات اس کے قدرت و اختیار میں ہے، اور پوری کائنات کے چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ کہ فرمایا کہ قال ان تؤمن باللہ، کہ تم ایمان، تم یعنی حق جانو اور مانو اللہ کو، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ کا معنی ہے کہ تم حق مانو اور جانو اللہ کو، وہ ملائکتی، اس کے فرشتوں کو، وہ کتبی اور اس کی کتابوں کو، وہ رسولی اور اس کے رسولوں کو، والیوم الآخر اور قیامت کے روز کو، یعنی قیامت کے دن کو، وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور یعنی تم ایمان لاؤ، یعنی تم مان لو، حق جانو اور مانو کیا خیر و شر کی تقدیر کو بھی، وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور تم حق مانو خیر اور شر کی تقدیر کو بھی۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، تو اس جملے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا، تاکہ آپ کی ذہن میں اگر کچھ اشکالات آئیں گے، یا دور جدید میں جو ملحدین ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ اسلام کی بنیادی عقائد پر جو اعتراضات کرتے ہیں، جو اعتراضات اٹھاتے ہیں، تاکہ اس کا بھی ازالہ ہو جائے۔ تو دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ پر ایمان تو صاف بات ہے، ان کے فرشتوں پر ایمان، یعنی فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے جو ہر وقت اللہ کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرشتے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے احکامات سے روگردانی نہیں کرتے۔ تو چونکہ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے تو وہ نظر نہیں آتے، ملائک نظر نہیں آتے۔ تو اگر دور جدید میں کوئی ملحد قسم کا بندہ آپ پر اعتراض کرے کہ میں تو فرشتوں کو اس لیے نہیں مانتا کہ وہ تو نظر نہیں آتے، اور جب نظر نہیں آتے تو اس کا وجود نہیں ہے، لہٰذا یہ بات جو ہے نا، یہ بالکل غیر منطقی بات ہے، غیر معقول قسم کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل یہ باتیں تو بالکل ایسی آسان ہو گئی ہے، اور ایسا اعتراض کرنے والا ایک احمق قسم کا انسان لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی چیز موجود ہو وہ آپ کو خواہ نظر آئے، وہ ویزیبل ہو آپ کو، یہ ضروری نہیں ہے۔ آج کل کے دیکھیں، آج کل پانی میں کتنے جراثیم ہیں، یہ بیکٹیریا کو دیکھیں، یہ خوردبین اور مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتے، وہ بھی بہت مشکل سے بعض چیزیں نظر آتے۔ آج اور بھی ایسی چیزیں دریافت ہو رہی ہے کہ وہ خوردبین پر بھی نظر نہیں آتے،
یہ ایٹم کے جو ذرات ہیں جو اپنے مرکز نیوکلیس کے ساتھ وہ منسلک رہتے ہیں، نیوٹران، الیکٹران، پروٹون اور بھی اس میں وہ اس کے اجزاء وہ منکشف ہو رہے ہیں، اس کا وہ دریافت ہو رہے ہیں. تو دیکھیں پہلے تو لوگ ایٹم کی تقسیم کو بھی نہیں مانتے تھے، اب اس میں تقسیم کتنی ہوئی اور وہ بغیر خوردبین کے کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور بہت بڑی مخلوق آباد ہے، جو مخلوق ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتا. اور اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ دیکھیں یہ آج کل جو کورونا نے بڑی تباہی مچائی پوری دنیا میں. تو دیکھیں کورونا کسی کو نظر نہیں آتا، یعنی اور وہ بیکٹیریا بھی نہیں ہے، لیکن اس نے پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مخلوقات بہت ساری ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتا. لہٰذا یہ سوال کرنا ہی باطل ہے کہ کوئی آپ سے سوال کرے کہ فرشتوں کو تو ہم تب مانیں گے کہ وہ ہمیں نظر آئے، اور چونکہ وہ نظر نہیں آتی اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں. لہٰذا یہ ایک احمقانہ اعتراض ہے. اور آج کل کے دور میں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو اب اس پر استدلال کی ضرورت ہے ہی نہیں. اور پھر دیکھیے قرآن کریم میں اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ کرام کاتبین یعلمون ما فرشتے ہیں جو آپ کے دائیں اور بائیں جانب وہ آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی آپ کے وہ لکھنے والے جو فرشتے ہیں کرام کاتبین آپ کے سارے جو اعمال ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس کی وہ ویڈیو بنا رہے ہیں. تو دیکھیے اگر ہم یہ ویڈیو کی بات یا ریکارڈ رکھنے کی بات 50 سال پہلے کرتے تو لوگوں کو سمجھانے میں بڑی دقت ہوتی، لیکن آج یہ باتیں بالکل آسان ہو. دیکھیے ایک بندہ جاتا ہے کہیں پر کوئی واردات کرتا ہے، اور پھر جب وہ واپس آتا ہے اور پھر جب تفتیشی ادارے آتے ہیں وہاں چپکے سے کیمرے لگے ہوتے ہیں اور کیمرے میں اس کے سارے حرکات و سکنات محفوظ ہو جاتے ہیں. جب پولیس تفتیش کے دوران اس مجرم تک پہنچتی ہے تو پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے کہ میں نے تو نہیں کیا ہے. تو پھر جب وہ اس کو ویڈیو دکھاتا ہے کہ دیکھ یہ ویڈیو ہے، تم اس طرح داخل ہو گئے ہو، اس طرح تم نے دروازہ توڑا ہے، فلاں جگہ سے تم نے پیسے نکالے ہیں، فلاں پر وار کیا ہے. کوئی جواب اس کے ساتھ نہیں ہوتا. تو اسی طرح قیامت کے دن بھی فرشتے ہمارے سب اعمال کا ریکارڈ ہمارے سامنے اللہ کے حضور پیش کریں گے. تو پھر ہمارے ساتھ کہ جب قیامت کے روز حساب کتاب شروع ہوگا تو آپ کی زبان پر مہر لگائی جائے گی، آپ کی زبان بند ہو جائے گی، اور آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کے دیگر اعضاء وہ کلام شروع کریں گے، وہ باتیں شروع کریں گے اور آپ پر گواہی دیں گے کہ تم نے پاؤں سے کیا کام دیا تھا، تم نے ہاتھوں سے کیا کام دیا تھا. اور زبان بس وہ باتوں سے رہ جائے گی. تو دیکھیے یہ باتیں جو آج کل ہے بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے، لہٰذا اس پر مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. تو ملائکہ کا وجود، فرشتوں کا وجود وہ ہے، اور اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے، اور اللہ بہت سارے کام یہ وہ چلا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. وہ کتب ہی اور اور اللہ کی کتابوں کو حق مانے، حق جانے اور حق مانے. اللہ کی کتابوں کو اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے یہ مطلب ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اس کی پیدائش سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں اور اللہ کریم نے انسان کی رہنمائی کے لیے ان پر جو کتابیں نازل فرمائی ہے، ان کو جو کتابیں دی ہے، تو وہ کتابیں وہ اپنے دور میں حق سچ کتابیں تھی. اب بھی ہم اس کو حق سچ مانتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا جو آخری کلام ہے قرآن کریم وہ نگہبان ہے ان باتوں کا جو ان کتابوں میں موجود تھی اور جو آخر تک انسانی
سابقہ خود انسانیت کی نجات کے لیے قرآن کریم اللہ نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریم نے قرآن کے الفاظ اور معانی کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، لہٰذا قرآن کریم میں سابقہ کتابوں کے جو ضروری احکامات ہیں وہ بھی اس کا نگہبان اس میں محفوظ ہے، اور اس کے علاوہ انسانیت کے لیے جو ضروری احکامات ہے قیامت تک وہ قرآن نے محفوظ کر لی ہے، لہٰذا آج انسانیت کی نجات کے لیے قرآن صرف قرآن کافی ہے، اور وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں پر، یعنی ہم حق مانتے ہیں اور حق جانتے ہیں اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسولوں سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیے رسول جمع ہے رسول کا، رسول اللہ کا ایک پیغمبر ہوتا ہے، ایک پیغام لانے والا بندہ ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، اور وہ دیگر انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے یہ سلسلہ شروع فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، تو ہر دور میں مختلف اقوام میں ہر جگہ کے لیے اللہ کریم نے انسان کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا تھا، تو وہ پیغمبر ہم اس کو برگزیدہ ہستیاں مانتے ہیں، اور ان پیغمبروں کے متعلق ایک لمحے کے لیے بھی ہم ان کی ذات کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی ہم غلط نہیں سوچ سکتے، نہ اس کی گستاخی کر سکتے، نہ اس پر کیچڑ اچال سکتے، نہ اس کے بارے میں کوئی غلط سوچ بھی ہم نہیں سکیں گے۔ مسلمان کو یہ تعلیم ہے کہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں اور جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان کے بارے میں کہیں گستاخانہ سوچ یا کہیں ان کے بارے میں غلط سوچ اور یا ان کے بارے میں غلط الفاظ ادا کرنا، یہ ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے، اس سے بچنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو دیکھیے یہ جو اللہ کریم نے یہ سلسلہ شروع فرمایا تھا، پھر اس سلسلے کا اختتام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، ٹھیک ہے، تو دیکھیے اس پر اختتام ہوا تو یہ خاتم النبیین ہے، یہ صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن میں اس میں بالکل واضح بیان آیا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل، وہ کس طرح ہے وہ آیت کہ اے پیغمبر، یعنی آپ پیغمبر ہیں اور آپ کا کوئی اولاد نارینہ نہیں ہے اور آپ خاتم النبیین ہے، وہ آیت میرے ابھی الفاظ میرے ذہن سے نکل گئے، تو یہ جو ہے یہ خاتم النبیین، تو یہاں پر قادیانی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اس طرح کچھ عجیب و غریب وہ لوگوں کے ذہن میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ دیکھو رسالت اور نبوت تو ایک بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت کو بند کرنا یہ تو لوگوں پر نعمت کو بند کرنا ہے، لہٰذا اس کو جاری رہنا چاہیے، تو وہ چونکہ اپنے غلام احمد مرزا کے لیے راستہ کھولتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس دجل کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں باتیں بتاتے ہیں کہ یہ نبوت ایک بڑی نعمت ہے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ نبوت بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اللہ پاک نے اس امت پر اتمام اس کا کہ مکمل کیا ہے، اور قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اللہ پاک نے صاف اعلان فرمایا ہے کہ میں نے آپ کا دین بھی مکمل کر لیا اور نعمت بھی تمام کر لی، لہٰذا اگر کوئی اس طرح کہے گا تو پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ دیکھیں یہ
100 روپے کا نوٹ، 1000 روپے کا نوٹ، 5000 روپے کا نوٹ، یہ کتنی قیمتی چیز ہے. لیکن اگر کوئی بندہ نقلی نوٹ نکالے اور اس نقلی نوٹ کے بارے میں یہ دلیل دے دے کہ نوٹ تو بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو بند نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بندہ اگر اس طرح نقلی نوٹ نکالے گا تو جیل جائے گا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے. وہ اب جگہ پر آئے گا، اور یہ صرف ضمن میں نہیں بات کر لی. تو فرمایا کہ قال ان تؤمن باللہ، اللہ نے ساتھ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائے، یعنی حق جانے اور حق مانے، وہ ملائکتی اور اللہ کے ملائکوں کو حق مانے، وہ کتبی اور اللہ کی کتابوں کو، وہ رسول اور اللہ کے رسولوں کو، والیوم الآخر اور قیامت کے روز کو. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کو حق جانو، حق مانو کہ قیامت کا روز ایک دن ضرور ایسا دن آنا ہے جس میں بندوں کو اس کے اعمال کی سزا اور جزا اس کو ضرور ملے. ٹھیک ہے، تو روز قیامت کا آنا یہ تمام آسمانی مذاہب میں، تمام آسمانی کتب میں یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ روز قیامت حساب کتاب کا دن اور اعمال، نیک اعمال کی جزا اور بد اعمال کی سزا دینا یہ ضروری ہے، اور ہر کسی کو ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا. تو یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ بنیادی عقائد میں سے ہے، ہر پیغمبر نے یہ مسئلہ پڑھایا ہے، اور حتیٰ کہ یہ روز قیامت کا ثبوت عقلاً اور نقلاً دونوں طریقوں سے ثابت ہے. دونوں طریقوں سے، نقلاً تو ہے کہ سارے آسمانی کتب میں اس کا ذکر ہوا ہے، سارے پیغمبروں نے یوم القیامت کے بارے میں تعلیم دی ہے، اور اسلام نے بھی، قرآن نے بھی تعلیم دی ہے. یہ تو نقلاً ہے وہ بڑے تھے. اور کسی کی عوض کے غریب غربا میں تقسیم کرتے ہیں، فلاحی کاموں میں بڑے پیسے لگاتے ہیں، لیکن دنیا میں اس کا کوئی اس کو عوض نہیں ملتا. اور اسی طرح اور ایسے کام کرتے ہیں کہ انسان اس کی وجہ سے وہ دنیا میں زندگی گزارنا اس کے لیے عجیب ہو گئی ہے. دیکھیے آپ، یہ بعض قوتیں اور بعض طاقتیں جن کی وجہ سے انسانیت سسک رہی ہے. اور ہٹلر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ 1 کروڑ انسانوں کا قاتل ہے. تو دیکھیے، اگر ہٹلر کے ساتھ عقل یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہٹلر کے ساتھ ان کروڑ انسانوں کا حساب کتاب ہونا چاہیے، یا اور جو امریکہ نے بہت سارے ممالک میں ظلم کے ذریعے، ظلم اور جبر کے ذریعے انسانوں کو قتل کیا، تو ان انسانوں کا حساب کتاب ان ظالموں سے لینا یہ عقل کا تقاضا ہے. لہذا قیامت کا ثبوت عقلاً اور نقلاً دونوں وجہ سے، دونوں طریقوں سے ثابت ہے کہ قیامت کا دن ایک دن ہونا ضروری ہے. انشاءاللہ اس پر مزید پھر کل بحث کریں گے. اور آج چونکہ میں دوسری کلاس سے، اور سلمان صاحب بھی وہ آن لائن ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ مزید پھر کل پڑھیں گے اس حدیث پر مزید تشریح انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.
كيف حالك يا إنجنير سابر؟ أين الطلاب الآخرون؟ أنا لا بخير. صوتك. كيف الأمور؟ تسمع صوتي؟ نعم نعم. أين الطلاب الآخرون؟ الدكتور تاج ألي والطلاب الذين يدرسون معكم. لا أعلم. وأمس هؤلاء موجودين؟ نعم. صحيح. فاليوم يعني هؤلاء لم يحضروا في الفصل. فهل من الممكن أن تلخص خلاصة الدرس السابق الذي درسته أمس الدرس السابع المضاف والمضاف إليه؟ هل من الممكن أن تلخص ذلك الدرس؟ لا أنا لا بخير. طبيعة خراب. لا 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 لا. أقول لك يعني هل أنت تستطيع أن المضاف والمضاف إليه؟ इसका खुलासा आप मुझे बयान कर सकते हैं؟ اور مضاف الیہ مضاف کسی چیز کی وہ تعلق شو کرتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ کا کتاب، اللہ کا گھر کا کی اس کے بیچ میں آتا ہے ترجمے میں. نعم. اور جس چیز کی تعریف کر رہا ہوں مضاف ہے، اور جو تعریف ہے وہ مضاف الیہ کہلاتی ہے. جیسے کتاب اللہ ہے، اللہ کا کتاب، تو کتاب مضاف. جیسے کتاب مضاف اور کتاب اللہ ہے، اللہ جو یہ مضاف الیہ ہے. تصویر صاحب آپ کچھ فرمائے اس کے بارے میں. میں تو کل بھی تھا، پرسوں بھی. اس کو دوہرا لیتے ہیں. الدرس السابع المضاف والمضاف إليه. صحیح غور سے